الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نکاح نہ صرف ایک سماجی ضرورت ہے بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کی پاکیزگی اور نسل کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کو آسان اور برکت والا بنانے کی تاکید کی گئی ہے، مگر آج کے دور میں نکاح کے حوالے سے کئی جدید مسائل اور چیلنجز درپیش ہے۔ ان مسائل میں آن لائن نکاح، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اور اسی طرح رہائش کا مسئلہ اور دیگر غیر ضروری اخراجات جیسے رسوم وغیرہ شامل ہے۔ تو ان امور پر ہم روشنی ڈالیں گے اور اسی طرح ہم دب بجانے کی شرعی حیثیت سے موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے تاکہ شادی کی خوشی کے دائرے میں رہ کر منانے کا شعور پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اسلامی شریعت میں نکاح ایک مقدس اور ایک اہم عقد ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان زندگی بھر کے تعلق کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نکاح کے انعقاد کے لیے قرآن و سنت نے کچھ شرائط اور اصول مقرر کیے ہیں تاکہ اس عمل میں کسی قسم کی دھوکہ دہی یا بد انتظامی نہ ہو۔ موجودہ دور میں جہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے فاصلے سمٹ چکے ہیں، آن لائن نکاح اور فون یا ویڈیو کال کے ذریعے نکاح کے جواز کے بارے میں سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ نکاح کے شرائط یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایجاب و قبول کے اظہار رضامندی اور پیشکش کو قبول کرنا کہ دلہا دلہن یا ان کے وکیل کی جانب سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اور نکاح کے وقت کم از کم 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جو ایجاب و قبول کو سنیں اور اس کی گواہی دے۔ ایجاب و قبول اور دونوں گواہوں کی موجودگی ایک ہی مجلس میں ہو تاکہ کسی قسم کی دھوکہ دہی یا غلط فہمی کا امکان نہ ہو۔ آج آن لائن نکاح میں جیسا کہ فون یا ویڈیو کال کے ذریعے نکاح کی بنیادی شرائط پوری ہونے میں چند مسائل پیش آتے ہیں۔ نکاح کے لیے مجلس کے اتحاد ضروری ہے، یعنی ایجاب و قبول اور گواہوں کی موجودگی ایک ہی جگہ پر ہو۔ فون یا ویڈیو کال پر دلہا دلہن اور گواہ مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، اس لیے حقیقت میں مجلس کا اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ آن لائن نکاح میں فریقین کی شناخت کی مکمل تصدیق مشکل ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر اگر صرف آواز کے ذریعے نکاح ہو رہا ہو۔ ویڈیو کال کے ذریعے شناخت ممکن تو ہے، لیکن یہ بھی مکمل تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، دھوکہ دہی کا امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آن لائن نکاح میں دھوکہ دہی یا غلط بیانی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کسی کی شناخت چھپانا یا گواہوں کے بغیر نکاح کا انعقاد۔ تو شریعت کے روح سے آن لائن نکاح انٹرنیٹ پر چاہے ویڈیو کال کے ذریعے ہو، چاہے میسج کے ذریعے ہو، یا کال بات کی آواز کی ریکارڈنگ کے ذریعے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا متوازی طریقہ یہ ہے کہ اگر فریقین ایک جگہ نہ ہو تو ایک آسان اور شرعی حل موجود یہ ہے کہ وکیل کا تقرر کرے، یعنی دلہا دلہن کسی شخص کو اپنا وکیل مقرر کرے جو ان کی طرف سے نکاح میں ایجاب و قبول کرے، اور مجلس نکاح اس طور پر ہو کہ وکیل اور گواہوں کے ساتھ مجلس نکاح میں قبول کرے، یعنی وکیل گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرے۔ اس طریقے سے نکاح شرعی اصولوں کے مطابق ہوگا، یعنی لڑکا یا لڑکی اپنے لیے کسی کو وکیل بنا دے اور مجلس نکاح میں وکیل ان دونوں کے جانب سے ایجاب اور قبول کرے، اور نکاح کو محفوظ رکھنے کے لیے گواہوں کی دستخط اور دستاویزی ثبوت بھی حاصل کیے جائے تو اس طرز پر نکاح ہو سکتا ہے۔ شرعی اصولوں کے مطابق فون یا ویڈیو کال پر نکاح کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں مجلس نکاح کا اتحاد نہیں ہوتا اور دھوکہ دہی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور آن لائن نکاح کی بجائے وکیل کے ذریعے نکاح کرنے کا طریقہ اختیار کرنا زیادہ محفوظ اور شرعی طور پر درست ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے زندگی آسان ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شرعی اصولوں پر آنچ آئے یہ درست نہیں ہے، اور شریعت ہمیشہ سہولت فراہم کرتی ہے مگر احتیاط کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے ضروریات اور فطری حقوق کا بھرپور خیال رکھتا ہے۔ نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، سکون اور ذمہ داری کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس تعلق کی کامیابی کے لیے اسلام نے دونوں پر کچھ حقوق و فرائض عائد کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حق بیوی کے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کرنا بھی ہے۔ فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق رہائش کا مطلب ایسی جگہ مہیا کرنا ہے جہاں بیوی کو ذاتی سکون ہو، یعنی بیوی کو اپنے وقت اور زندگی گزارنے کے معاملات میں آسانی حاصل ہو۔ اور نمبر 2، خلوت کا حق کہ بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ خلوت اور پرائیویسی میسر ہو۔ اور نمبر 3، مداخلت سے تحفظ کہ بیوی کی زندگی میں کسی تیسرے فرد کی غیر ضروری مداخلت نہ ہو، چاہے وہ شوہر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو رہائش کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر 1 پر یہ ہے کہ بیوی کا کمرہ یا گھر ایسا ہو جہاں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ مشترکہ سہولیات قابل قبول ہو، کہ اگر علیحدہ رہائش کا یعنی علیحدہ مکان اور گھر بنانے کا مکمل انتظام ممکن نہ ہو تو بیوی مشترکہ سہولیات مثلا صحن یا باورچی خانے میں دیگر افراد کے ساتھ رہ سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے ذاتی کمرے میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ اگر شوہر بیوی کو ایسی جگہ رکھنے کی کوشش کرے جہاں شوہر کے رشتہ داروں کی مداخلت ہو، یا بیوی کی عزت یا سکون متاثر ہو، یا بیوی کو اپنی ضروریات کے حوالے سے آزادی نہ ہو، تو بیوی کو حق ہے کہ وہ ایسی رہائش میں رہنے سے انکار کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی کو رہائش فراہم کرنا شوہروں کی ذمہ داری ہے، اور اس میں سہولت اور سکون کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام شوہر کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کو مناسب رہائش کا انتظام کرے۔ اگر بیوی کے علیحدہ رہنے کا مطالبہ جائز وجوہات پر مبنی ہو، یعنی بیوی کے عزت نفس متاثر ہو رہی ہو، رشتہ داروں کی موجودگی میں خلوت اور سکون میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو شوہر کو اس کا انتظام کرنا ضروری ہوگا۔ بیوی کو علیحدہ رہائش کا حق دینا شوہر کی ذمہ داری ہے، نہ صرف بیوی کے عزت نفس اور سکون کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ دونوں کے ضروریات، محبت اور ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اسلام کا یہ اصول معاشرتی انصاف اور توازن کا ایک خوبصورت مظہر ہے، جو خاندان کی بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار اور متوازن ہو۔ نکاح کے بعد بیوی کی کفالہ شوہر کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس حوالے سے شریعت نے واضح طور پر رہنمائی فراہم کی ہے۔ شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے، مگر بیوی کی ملازمت یا مالی معاملات میں تعاون کے حوالے سے شریعت نے معتدل اور حکیمانہ اصول وضع بنائے ہیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کے بعد شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی تمام مالی ضروریات کو پورا کرے۔ اس میں بیوی کے روزمرہ کے کھانے پینے کی ضروریات مثلا خوراک فراہم کرنا، اور اس طرح بیوی کے لیے موسم اور عرف کے مطابق لباس کا انتظام کرنا۔ اور نمبر 3، بیوی کو مناسب اور محفوظ رہائش کا فراہم کرنا جہاں اسے سکون اور عزت ملے، اور اسی طرح علاج، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی ضروریات بھی نفقے میں شامل ہے۔ اسلامی شریعت نے عورت کو اپنی مرضی اور شوہر کی اجازت سے ملازمت کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اسے کچھ حدود و قیود بھی ہے۔ نمبر 1، کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے، یعنی ملازمت اور نوکری ایسا ہو جو اسلامی احکام کے مطابق ہو، مثلا پردے کی پابندی اور غیر مردوں سے غیر ضروری میل جول سے اجتناب۔ اور نمبر 2 پر ہے باہمی رضامندی، کہ اگر شوہر میاں بیوی کے درمیان ملازمت کے معاملے میں فہم و تفہیم ہو، اور یعنی سمجھداری سے کام لینا ہو، اور اسے ازدواجی زندگی یا بچوں کی پرورش متاثر نہ ہوتی ہو۔ اگر شوہر کی آمدنی ناکافی ہو تو بیوی شوہر کی اجازت سے معاملی معاملات میں تعاون کر سکتی ہے۔ شریعت کے مطابق اگر بیوی ملازمت کرتی ہے تو اس کی آمدنی پر مکمل اختیار اسی کا ہوگا، اور شوہر کو اس میں زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ البتہ بیوی اپنی مرضی سے اس کمائی میں سے کچھ یا گھر کی ضرورت کے لیے تعاون کر سکتی ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پر بجانے کی شریعت کے مطابق شرعی حیثیت یہ ہے کہ شادی کے مروجہ رسموں میں خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں۔ تو شادی اسلام میں ایک مقدس اور خوشی کا موقع ہے، جس میں شریعت نے جائز خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ دف بجانا اور گانے بجانا ان خوشیوں کے اظہار کے لیے روایتی طریقوں میں سے ایک ہے، تاہم اسلام نے اس حوالے سے واضح حدود اور قیود متعین کیے ہیں تاکہ جائز خوشی اور اخلاقیات اور شریعت کے دائرے میں رہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور عید جیسے موقع پر دب بجانے اور گیت گانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں حدود کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ربیع بن معاوض کا واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ ان کی شادی کے موقع پر چھوٹی بچوں نے دب بجا کر شعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اجازت دی اور صرف اس وقت مداخلت کی جب کوئی ناپسندیدہ یا مبالغہ آمیز بات کہی گئی۔ اسی طرح عائشہ کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری شادی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو خوشی کا اظہار پسند ہے، لہذا چھوٹی بچوں کو دب بجانے اور گانے کے لیے بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام اور حلال کے ذریعے فرق کرنے والی چیز دب بجانا اور نکاح کے موقع پر آواز بلند کرنا ہے۔ یہ فرمان اس بات کی اشارہ کرتا ہے کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے اور دب بجانا اس وقت کے لیے جائز ہے تاکہ شادی کی تقریب خفیہ نہ رہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں شادی کے موقع پر دب بجانا اور ایسے اشعار پڑھنا جن میں خاندانی شرف، قومی مفاخر یا دینی تعلیمات کا ذکر ہو رائج تھا، لیکن بے حیائی اور غیر اسلامی گانوں اور اخلاقی حدود سے تجاوز کی اجازت ہے۔ موجودہ دور میں شادی کے تقریبات میں جو موسیقی اور خوشی کے نام پر رائج خرافات ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کے خلاف ہے۔ شریعت کے حدود سے تجاوز میں یہ ہے کہ دب بجانے کی اجازت سے مخصوص حالات اور حدود میں دی گئی۔ موجودہ دور میں اجازت عمومی طور پر بے حیائی اور غیر اسلامی سرگرمیوں میں بدل چکی ہے جو جائز خوشی کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور دب پہلے زمانے کا ایک طرح کا باجا تھا جو صرف ایک ہاتھ سے بجتا تھا اور جس کی آواز صرف دب دپا دب کی طرح ہوتی تھی۔ آج کل کے جو باجے وغیرہ ہے، جو آلات ہے، ان کی آواز کے اندر جلالت ہوتا ہے اور وہ بڑی آوازیں کرتی ہے، تو ان بنا پر ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسلام نے شادی کو سادگی اور وقار اور شریعت کے دائیں میں رکھنے کا حکم دیا ہے، تاہم کئی غیر شرعی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں جو دین کے اصولوں کے خلاف اور بسا اوقات گناہ کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ ذیل میں چند عام غیر شرعی رسموں کو وضاحت اور ان کی اصلاح کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ منگنی کے موقع پر لڑکا لڑکی کا ہاتھ ملانا اور انگوٹھی پہنانا اسلامی اعتبار سے یہ جسمانی یا چھونا سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ عمل حیا کے خلاف ہے اور غیر محرم کے ساتھ اختلاط کا سبب بنتا ہے۔ تو منگنی ایک سماجی اعلان ہے جو شریعت کے دائیں میں رکھا جائے۔ انگوٹھی پہنانا یا جسمانی تعلق سے گریز کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سالی بہنوئی کے لیے غیر محرم ہے، ان کے درمیان ایسا رویہ شریعت نے ممنوع ہے کہ سالی یا سالے کے انگوٹھی یا انگلی پکڑے۔ تو ایسے مذاق اور رسموں سے پرہیز کرے جو بے حیائی اور غیر شرعی اختلاط کو فروغ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک رسم یہ ہے کہ شادی کے موقع پر آم یا جامن کے پتوں کا منڈپ یا مانڈوا ڈالتے ہیں۔ اس قسم کے رسم و رواج ہندوانہ اثرات کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ غیر ضروری خرچ اور توہم پرستی کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ہلدی اور منڈوے کا کھانا کی رسم دیگر مذاہب سے متاثر ہو کر آئی ہے، ان میں غیر ضروری فضولیات شامل ہے۔ فضول خرچی اور عمومی اور غیر شرعی رواجوں کو اپنانا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور رسم بری لے جانے کی رسم یہ ہے کہ لڑکی والوں پر مہنگے تحائف اور سامان دینے کا دباؤ ڈالنا اسلام کے خلاف ہے۔ اس عمل میں فضول خرچی اور بالکل ریاکاری شامل ہوتی ہے جو قرآن کے حکام کے خلاف ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دو بھائی ہیں۔ اور جوتا چپائی کی رسم کے غیر ضروری رسم ہے جو بنا اور بے حیائی کو فروغ دیتی ہے۔ ایسے مواقع پر موافق اور ہنسی مذاق کے شرعی حد میں رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں شادی کے موقع پر سلامی کے نام پر پیسے لینا دینا رسم بنا کر ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے دیکھنے والے اور دکھانے والے پر۔ یہ بے حیائی کا موقع ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکا اگر لڑکی کا منہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ محرم ہوتے ہیں، تو ان کا دیکھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طرح کہ نکاح کے بعد میں یا ولیمے کے بعد میں لڑکا لڑکی کو اسٹیج پہ اٹھاتے جاتا ہے اور سب کھانے والے دونوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام نے نکاح کو عبادت اور معاشرتی فلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے فرد اور معاشرہ دونوں سکون اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ نکاح کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے اور اس پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ شادی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق سادگی کے ساتھ انجام دینا چاہیے
اور نہ صرف برکت کا بلکہ نہ صرف برکت کا باعث ہے بلکہ فضول و رسومات اور مالی بہت سے زیادہ کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح اور زندگی کے دیگر معاملات کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو سکون اور محبت کا گہوارہ بنائے۔